الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے، ہمیں معاشرے میں کس حساب سے جینا ہے نہیں جینا ہے اس سب کا طریقہ بتلایا ہے، اور معاشرے میں غلط فہمی کو پھیلانا، فحش کو عام کرنا، اسے اسلام نے سختی سے روکا ہے۔ آج ہم بات کریں گے لعان کے سلسلے میں۔ یہ لعان کیا ہے اور کب لعان ہوگا اس سلسلے میں ہم جانیں گے۔ تو لعان کو جاننے سے پہلے اس سے متعلق ایک بات اور ہے جس کو قذف کہا جاتا ہے۔ تہمت لگانا، الزام لگانا، اس کو بھی اگر ہم جان لیتے ہیں نا تو بات بڑی آسانی سے ہم سمجھ جائیں گے کہ لعان کب اور کہاں ہوتا ہے اور کس کے درمیان میں ہوتا ہے۔ تو قذف کہا جاتا ہے کہ کسی کو زنا، فحشکاری یا لواطت کا الزام دینا، کسی کے اوپر یہ تہمت لگانا کہ فلاں شخص زانی ہے یا فلاں عورت زانیہ ہے، تو اس کو اسلام میں قذف کہا گیا ہے۔ اور قذف یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، تو الزام لگانے کی سزا اسلام نے مقرر کر دیا ہے، اور یہ ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات المہلکات، کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ تو صحابہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ کون سے ہیں؟ تو اس میں پہلا جو آپ نے گنایا وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور سب سے اخیر میں جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہے کہ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا، زنا کی تہمت لگانا، یہ اسلام میں کبیرہ گناہوں میں سے گناہ مانا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر ثبوت، بغیر پروف کے کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ یہ جو فعل وہ انجام دے رہا ہے وہ بہت خطرناک فعل ہے۔ یہ جو کام ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں تو ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر لعنت ہے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں یہ ملعون ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے، دردناک عذاب ہے جو لوگ یہ عمل انجام دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے یا کوئی مرد کسی عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسلام وہاں یہ حکم دیتا ہے کہ وہ 4 گواہوں کو حاضر کرے گا، 4 گواہ لائے گا۔ اگر 4 گواہ نہیں لاتا ہے تو الٹے اس کے اوپر حد قذف جاری کیا جائے گا، حد لگائی جائے گی اس کے اوپر، حد ہے 80 کوڑے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے، الزام لگاتے ہیں، پھر اگر وہ 4 گواہ حاضر نہ کرے، 4 گواہ نہ لائے اپنی بات کی صداقت کے لیے، فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، اللہ فرماتا ہے کہ 80 درے لگاؤ، 80 کوڑے لگاؤ۔ اور ہاں یہ بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا،
کہ اس کی گواہی کبھی قبول نہ کرنا، اس کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی، نہیں مانی جائے گی، اس کی عدالت یہاں ساقط ہو جاتی۔ جھوٹا بہتان اگر کوئی باندھتا ہے، جھوٹی بات اگر کہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی گواہی نہیں لی جائے گی۔ اور اللہ نے ایسے لوگوں کو بدکار کہا، فاسق کہا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ یہ فاسقوں میں سے، یہ فاسق لوگ ہیں جو اس طرح کے کام انجام دیتے ہیں۔ ہاں، اگر ایسا کرنے کے بعد اگر وہ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ تہمت کا جو معاملہ ہے کہ یہ تہمت، کسی کے اوپر الزام لگانا، یہ اسلام میں حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو 4 گواہ وہ حاضر کرے گا۔ اگر 4 گواہ لے آتا ہے تو اس کو 80 کوڑے نہیں لگیں گے، حد ساقط ہو جائے گی۔ لیکن اگر گواہ نہیں لاتا ہے تو 80 کوڑے لگیں گے۔ ہاں، اگر گواہ حاضر کر دیتا ہے، 4 لوگوں کو لے آتا ہے اور وہ 4 لوگ گواہی دے دیتے ہیں، تو جس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کو زنا کی جو سزا ہے وہ ملے گی۔ زنا کہ اگر شادی شدہ شخص اگر زنا کرتا ہے تو اس کے لیے اسلام میں، چاہے مرد ہو یا عورت، اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے، سنسار کیا جائے گا وہ۔ اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ اسلام میں ہے۔ اور بہتان کے بارے میں جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کوئی بہتان باندھتا ہے تو 80 کوڑے لگاؤ جب تک کہ وہ 4 گواہ نہ لے آئے۔ اگر 4 گواہ لے آتے ہیں تو اس سے وہ بچ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ کے اوپر جب تہمت لگایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگوائے۔ اب یہ حد نافذ کب ہوگا؟ بہتان لگانے کے بعد اگر کوئی شخص کسی کے اوپر بہتان باندھتا ہے یا مان لے تہمت لگاتا ہے یا زانی سے مشہور کرتا ہے یا زانیہ سے مشہور کرتا ہے تو اس کے اوپر حد قائم ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں جس کو علماء ذکر کرتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ شخص جو تہمت لگانے والا ہے وہ شخص مسلمان ہو اور عاقل اور بالغ ہو۔ اگر عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، بالکل اختیار سے ایسا کام کیا ہے تو یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری بات کہ جس کے اوپر اس نے الزام لگایا ہے، جس کے اوپر اس نے تہمت لگائی ہے، تو وہ شخص معاشرے کے اندر پاک و صاف مانا جاتا ہو۔ بہت سارے لوگ ہیں جو معاشرے کے اندر زنا میں عام ہوتے ہیں، جس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، تو یہ جو شخص جس کے اوپر اس نے الزام لگایا ہے وہ شخص اگر پاک و صاف ہے، اس کے اوپر اگر اس طرح سے وہ الزام لگاتا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ ایسی صورت میں اس کے اوپر حد قذف ہے۔ ہاں، تیسری شرط اس کے لیے ہے کہ جس کے اوپر اس نے الزام لگایا ہے وہ شخص اگر مطالبہ کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، مطالبہ کرے کہ اس کو سزا ہونی چاہیے، اس نے جھوٹ کہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو سزا دی جائے گی۔ اگر وہ معاف کر دے تو پھر حد قذف یہاں ساقط ہو جائے گا۔ اور چوتھی شرط ہے کہ 4 گواہ نہ لائے، تب 4 گواہ لے آتا ہے تو پھر اس کو حد قذف کی سزا نہیں ملے گی، لیکن 4 گواہ نہیں لاتا ہے تب اس کے لیے سزا ہے۔ تو یہ اسلام کے اندر منع ہے کہ کوئی آدمی کسی کے اوپر تہمت لگائے یا کسی کے اوپر الزام دے اور یہ کہے کہ فلاں زانی ہے، زنا کرتا ہے، جب تک کہ اس کے پاس 4 گواہ نہ آ جائے۔ یہ بات تو مان لے کہ ایک عام عورت یا عام مرد کے بارے میں ہے کہ اگر ایک آدمی کسی دوسری عورت کو دیکھتا ہے، اس کی بیوی نہیں ہے، بیوی کے علاوہ کی اگر بات ہے تب کی بات ہے۔ اگر بیوی والی بات ہے تو یہاں لیان کا معاملہ آتا ہے۔ میاں بیوی کا اگر معاملہ ہے، یعنی شوہر بیوی کو دیکھتا ہے کسی دوسرے مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے، تب یہاں اگر شوہر کے پاس 4 گواہ نہیں ہے تو وہاں لیان کا معاملہ ہوگا شرعی عدالت کے اندر۔ لیان کہ یہ لعنت سے بنا ہے، اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے پھٹکارنا، دھتکارنا، اللہ کی رحمت سے دور کرنا، جیسا کہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بھی آیا ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ نہیں لاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اندر یہ ملعون ہیں۔ تو لعنت
کہ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں یہ ثابت ہے کہ فلاں کے لیے لعنت ہے، فلاں کے اوپر لعنت ہے. جیسا کہ ایک حدیث کے اندر ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا. لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے اس کو دور کرنا، پھٹکارنا، اللہ کی لعنت برسانا. یہ لعان کا معاملہ کب ہوگا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑ لیتا ہے. ہاں بہتان باندھتا ہے، مان لے کہ اس کے اوپر الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، تو گواہ نہیں ہے تو اس کے لیے بھی وہی سزا ہے، 80 کوڑے ہے اگر گواہ حاضر نہیں کرتا ہے تب. لیکن اگر بیوی کا معاملہ ہے اور شوہر اپنی بیوی کو دیکھ لیتا ہے کسی دوسرے مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے، اب اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ جو تہمت کی جو سزا ہے نا، اس سے بچنے کے لیے وہ لعان کرے گا. اور لعان ہوتا یہ ہے کہ میاں اور بیوی دونوں شرعی عدالت میں جا کر کے یہ گواہی دیں گے اور قسم کھائیں گے کہ اللہ کی قسم اس نے ایسا کیا ہے. بیوی قسم کھائے گی کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے، شوہر جھوٹا ہے. طریقہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین سورہ نور کے اندر یہ بیان کر دیا ہے کہ والذین یرمون ازواجہم، یہ میاں بیوی کے درمیان کا اگر معاملہ ہے، بیوی اگر زانیہ ہے، شوہر نے دیکھ لیا ہے، تو ایسی صورت میں یہاں لعان کا معاملہ ہوگا. دوسری عورت کے ساتھ نہیں، بیوی کے ساتھ. شوہر وہاں قسم کھائے گا، 4 مرتبہ وہ قسم کھائے گا، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، یہ عورت زانیہ ہے، اس کو میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہی اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، کہ اگر ایک شخص یا کوئی شخص اپنی بیوی کے اوپر تہمت لگاتا ہے یا الزام لگاتا ہے، زنا سے متصف کرتا ہے، اور اس کے پاس اپنے علاوہ کوئی اور گواہ نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اپنے علاوہ کوئی اور گواہ نہیں ہے، فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. تو وہاں 4 قسمیں کھائے گا شوہر کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں کہ یہ عورت زانیہ ہے، اس کو میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور 5ویں مرتبہ میں قسم کھائے گا شوہر وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ اگر میں جھوٹا ہوں، میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو میرے اوپر، مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. یہ شرعی عدالت میں حاکم کے پاس جا کر کے معاملہ ہوگا. پھر جب شوہر 4 قسمیں کھا لیتے ہیں اور 5ویں مرتبہ اپنے اوپر لعنت بھیج لیتا ہے، تو اب بیوی اگر اقرار کر لیتی ہے وہاں اپنے جرم کا، وہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے زنا کیا ہے، تو پھر شوہر سے یہاں چونکہ اب وہ لعان کر لیا ہے تو تہمت کی جو سزا ہے یہ اس سے ساقط ہو جائے گا، یہ 80 کوڑے اس کو نہیں لگیں گے. بیوی اگر اقرار کر لیتی ہے تو بیوی کو اب زنا کی سزا ملے گی. اگر وہ اقرار کر لیتی ہے، مان لیتی ہے، تو اس کو زنا کی سزا، اگر اس نے زنا کیا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، پتھروں سے مار کر کے اس کو ختم کر دیا جائے گا. لیکن اگر بیوی یہاں یہ کہتی ہے کہ نہیں، اس کا شوہر غلط ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، ایسا نہیں ہے، میں نے زنا نہیں کیا ہے، اس نے مجھے زنا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، تو یہاں اب بیوی قسم اٹھائے گی 4 مرتبہ. وَيَدْرَوْ أَنْهَا الْعَذَابِ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. 4 مرتبہ یہ قسم کھائے گی کہ اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے، یعنی اس کا شوہر جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس نے دیکھا نہیں زنا کرتے ہوئے. 4 مرتبہ وہ قسم کھائے گی. 5ویں مرتبہ میں جب وہ قسم کھائے گی تو کہے گی وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ اگر اس کا شوہر سچا ہے تو اس عورت کے اوپر، یعنی عورت کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب ٹوٹے، اللہ کا غضب نازل ہو، یعنی میرے اوپر اللہ کا غضب ہو. یہ لعان ہے کہ شوہر 4 مرتبہ قسم کھائے گا اور یہ کہے گا اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اس نے حقیقت میں زنا کیا ہے. 5ویں مرتبہ میں اپنے اوپر لعنت کرے گا. اور عورت اگر اقرار نہیں کرتی ہے تو یہ بھی قسم کھائے گی، 4 مرتبہ یہ قسم کھائے گی اور یہ کہے گی کہ یہ جھوٹا ہے، اس نے مجھے زنا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے.
یا میں اس سے پاک ہوں، اور 5ویں مرتبہ میں کہ اگر یہ مرد سچا ہے تو میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو۔ مغضوب علیہ یہاں بننے کے لیے وہ اپنے لیے بدعا کرتی ہے۔ اب بیوی اگر لیان کر لیتی ہے، یعنی یہاں قسم لے لیتی ہے، تو اب بیوی سے زنا کی جو حد ہے وہ ساقط ہو جائے گا، اس کو رجم نہیں کیا جائے گا، اس کو رجم نہیں کیا جائے گا۔ اگر واقعی میں اس نے کیا بھی ہے لیکن یہاں اب لیان ہو جاتا ہے میاں بیوی کے درمیان، تو دونوں سے سزا ساقط ہے۔ ہاں، لیان ہونے کے بعد میاں اور بیوی دونوں میں جدائی کروائی جائے گی، دونوں کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لیان کرنے والے دونوں آپس میں کبھی دونوں جمع نہیں ہو سکتے، دونوں نکاح نہیں کر سکتے، دونوں الگ ہو جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے صحیح بخاری کے اندر، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ہلال ابن امیہ، یہ ہلال ابن امیہ یہ ان 3 لوگوں میں سے ہیں جن کی توبہ قبول ہوئی تھی جنگ تبوک کے موقع سے، جب یہ پیچھے رہ گئے تھے نا، تو انہی میں سے ایک ہے ہلال ابن امیہ۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے یہ کہا کہ میری بیوی کا کنٹیکٹ شریک بن سہمہ کے ساتھ ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ان کا کنٹیکٹ جوڑا کہ یہ اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یعنی زنا سے متصف کیا کہ ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور اس کے ساتھ یہ رہتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر یعنی ہلال ابن امیہ سے کہا کہ ثبوت لاؤ، گواہ لاؤ، ورنہ تمہاری پیٹھ پر کوڑے لگیں گے، 4 گواہ لاؤ۔ اگر شوہر بھی عدالت میں جاتا ہے اور اپنی بیوی کے بارے میں کہتا ہے کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے، تو وہاں 4 گواہ اس سے مطلوب ہے، 4 گواہ حاضر کرے گا۔ 4 گواہ نہیں لاتا ہے تو 80 کوڑے اس کو لگیں گے، الزام کے 80 کوڑے لگیں گے، کیونکہ معاشرے کو پاک کرنے کے لیے اب دیکھ لیے کہ اسلام نے کس طرح سے یہاں معاملہ کو مضبوطی سے پکڑا ہے، تاکہ کوئی آدمی جس کو چاہے اس صفت سے متصف نہ کرے۔ 4 گواہ یہاں، تو شوہر 4 گواہ لائے گا۔ ہلال ابن امیہ نے جب اپنی بیوی کے بارے میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 گواہ لاؤ، نہیں تو تمہاری پیٹھ پر کوڑے لگیں گے۔ تو ہلال ابن امیہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے مرد کو دیکھے گا تو وہ شخص جائے گا گواہ لانے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے جائے گا، تلاشنے کے لیے جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کیا کہا کہ اتنے میں تو معاملہ ختم کر کے چلا جائے گا وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے یہی بات دہرائی کہ گواہ لاؤ، نہیں تو کوڑے لگیں گے۔ اب ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں حق ہوں، میں سچا ہوں، میں نے دیکھا ہے، اور اس حساب سے یہ غلط ہے، تو اللہ رب العالمین ضرور آیت نازل کرے گا کہ جس سے میری پیٹھ بچ جائے گی، یعنی حد سے میں بچ جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی یہی آیت نازل کیا اور اس آیت کو اتارا جس میں لیان کا معاملہ بتلایا، لیان کا۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، یہ پوری آیت نازل ہوئی اور اس میں لیان کا معاملہ ذکر ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے جب اکثر مفسرین نے یہی نقل کیا ہے کہ یہ ہلال ابن امیہ اور اس کی بیوی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ وائمر اجلانی کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ بہرحال لیان کا حکم یہاں نازل ہوا کہ لیان کیسے ہوگا اور کہاں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال کو اور اس کی بیوی کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے، تو جو جھوٹا ہے کیا وہ توبہ کرے گا؟ توبہ کرے گا؟ تو اگر توبہ کر لے تو پھر ایسی صورت میں اس کو سزا ملے گی، اقرار کر لے تو سزا ملے گی، جو سزا ہے، مان لے کسی نے الزام لگایا ہے، تہمت کی جو سزا ہے وہ سزا ملے گی، یا زنا کیا ہے، زنا کی جو سزا ہے وہ اس کو ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نصیحت کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیان کروایا دونوں کے درمیان، اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ قسم کھائے 4 مرتبہ کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں، یہ عورت جس نے زنا کیا ہے یہ زانیہ ہے۔ پھر 5ویں مرتبہ میں اس نے اپنے اوپر لعنت کیا کہ اگر میں جھوٹا ہوں
تو اللہ کی لعنت ہو۔ پھر اگر عورت اقرار کر لیتی وہاں تو پھر مسئلہ یہاں ختم ہو جاتا، لیکن عورت نے ابھی کوئی اقرار نہیں کیا، پھر وہ بھی قسم اٹھانے لگی اور قسم اٹھائی، قسم اٹھانے کے بعد 4 مرتبہ قسم کھائی کہ یہ جھوٹا ہے، میں نے ایسا کیا نہیں ہے۔ 5ویں مرتبہ کی جب بات آئی تو لوگوں نے اس کو روکا اور وہاں یہ کچھ ہچکچانے لگی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ اقرار کر لے گی، اپنے جرم کو مان لے گی، لیکن یہ کہنے لگی اس کی بیوی ہلال ابن امیہ کی بیوی کہ نہیں، میں اپنی قوم کو ہمیشہ کے لیے رسوا کرنا نہیں چاہتی۔ اس نے 5ویں مرتبہ قسم اٹھایا اور یہ اس نے کہا کہ اللہ کا غضب ہو میرے اوپر اگر وہ سچا ہے تو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی، دونوں کے درمیان جدائی کروا دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس عورت کو دیکھتے رہنا، اگر اس کے یہاں بچہ سیاہ آنکھوں والا اور پھیلی سرین والا یا موٹی پنڈلیوں والا اگر پیدا ہو تو یہ شریک بن سہمہ کا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس عورت کا جو بچہ ہوا اس مرد سے مشابہ کہ جس مرد کے ساتھ اس کو متصف کیا گیا تھا، یعنی اس کے شوہر کا بچہ نہیں تھا۔ تو لیان کی 2 حالت ہیں، ایک تو شوہر اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھتا ہے، یہاں اس کے پاس گواہ نہیں، اپنے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے، تو یہ شرعی عدالت میں مقدمہ دائر کرے گا، وہاں لیان کا معاملہ ہوگا، لعن و طعن کرے گا، اس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروائی جائے گی۔ اور دوسری صورت یا دوسری حالت ہے جہاں لیان کا ہے کہ مان لے شوہر بچہ کو اپنا ماننے سے انکار کر دے، مان لے بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے یا بیوی نے بچہ جانا ہے، وہاں شوہر یہ کہتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، یا یہ کہتا ہے کہ اس کے پیٹ میں جب حمل ٹھہرا اس وقت میں اسے ملا ہی نہیں ہوں، یعنی اس وقت کہا ہی نہیں جب میں اسے ملا ہوں۔ تو بیٹا یا بچہ یا بچی جو بھی ہو، شوہر اگر انکار کرے وہاں تو ایسی صورت میں بھی لیان ہے، وہاں لیان ہوگا، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد اور عورت کے درمیان میں لیان کروایا، اور مرد نے یہ کہا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، تو لیان ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ کو ماں کے ساتھ ملا دیا، یعنی یہاں لیان کے بعد بچہ کو باپ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، اب لیان ہونے کے بعد بچہ ماں کی طرف منسوب ہوگا۔ ہاں، یہ جو لیان کا جو معاملہ ہے یہ میاں بیوی کے درمیان کا معاملہ ہے، دوسری عورت کے ساتھ کوئی لیان نہیں کرے گا۔ میاں بیوی کا اگر معاملہ ہے، شوہر نے دیکھا ہے تو ایسی صورت میں ہے۔ یہاں تو ہے کہ شوہر اگر بیوی کو دیکھ لیتا ہے زنا کرتے ہوئے، اس کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے، تو یہاں لیان کا معاملہ ہوگا۔ اور اگر بیوی اگر شوہر کو دیکھ لے کسی غیر عورت کے ساتھ، دوسری عورت کے ساتھ، تو وہاں کیا ہوگا؟ کیا بیوی بھی لیان کر پائے گی؟ یہاں لیان کا معاملہ ہوگا؟ تو یہاں لیان کا معاملہ نہیں ہے۔ بیوی اگر اپنے شوہر کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھتی ہے تو بیوی اگر مقدمہ دائر کرتی ہے یا یہ پھیلاتی ہے یا شوہر کے بارے میں کہتی ہے کہ شوہر کو میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 گواہ حاضر کرے، یہاں اپنی بات کو منوانے کے لیے وہ 4 گواہ پیش کرے گی۔ اگر 4 گواہ نہیں لاتی ہے تو 80 کوڑے بیوی کو لگیں گے، جائے کہ اس نے دیکھا ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس گواہ نہیں ہے، اگر گواہ نہیں ہے تو وہ بات اس کے اوپر تہمت نہیں لگائے گی، اس کے اوپر الزام نہیں لگائے گی۔ اگر لگاتی ہے تو ایسی صورت میں 4 گواہ۔ ہاں، اگر اس نے دیکھا ہے، وہ جانتی ہے کہ ایسا اس نے کیا ہے، یا کسی غیر عورت کے ساتھ اس نے دیکھ لیا اپنے شوہر کو، تو ایسی صورت میں اپنے شوہر کو وہ نصیحت کرے گی، اگر وہ توبہ کر لے تو اس کے ساتھ اگر رہنا چاہے تو وہ رہ سکتی ہے۔ ہاں، اگر بیوی اگر 4 گواہ حاضر کر دیتی ہے تو شوہر کو سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا۔ بیوی اگر 4 گواہ پیش کرتی ہے تب، لیکن 4 گواہ نہیں پیش کرتی ہے تو بیوی کو حد قذف، جو تہمت کی جو سزا ہے، وہ اس کو ملے گی۔ بیوی اگر نہیں رہنا چاہتی ہے، شوہر کو اس نے دیکھا ہے، تو شوہر کو نصیحت کرے، یا شوہر سے کہے کہ مجھے طلاق دے دے۔ شوہر اگر طلاق دے دیتا ہے تو وہ عدت گزارنے کے بعد وہ دوسری جگہ جا کر شادی کر سکتی ہے، یا شوہر اگر طلاق نہیں دیتا ہے تو وہ خلا کروا سکتی ہے، خلا کروا کے وہ شوہر سے الگ ہو سکتی ہے اگر اس کے ساتھ وہ مطمئن نہیں ہے۔ لیکن یہاں لیان کا معاملہ نہیں ہے۔ شریعت کے اندر یہ لیان
کا جو حکم آیا اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ میاں بیوی کی جو عزت ہے اس کا تحفظ ہو کہ کوئی کسی دوسرے کے اوپر بلا وجہ الزام نہ لگائے. اگر الزام لگائے تو ثبوت کے طور پر وہ گواہ پیش کریں گے. اگر پیش کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، بات مانی جائے گی. اگر ثبوت نہیں پیش کرتے تو الٹے اس کو سزا ملے گی. اسی طرح سے اس کی حکمت میں سے یہ ہے کہ جیسے ہی لیان کریں گے میاں بیوی، دونوں سے سزا ساقط ہو جائے گی، دونوں کو سزا نہیں ملے گی. شوہر اور بیوی دونوں اگر لیان کر لیتے ہیں، وہاں قسم دلانے کے بعد اپنے اوپر لعنت یا اپنے اوپر غضب کی بات کر لیتی ہیں، تو شوہر سے حد قذف کی جو سزا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اسی طرح سے بیوی کے اوپر سے جو زنا کی جو سزا ہے وہ ختم ہو جائے گی. ان کو سزا نہیں ملے گی. اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہی ہے. اور ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ مان لے کہ شوہر اگر بچہ کو اپنا نہیں رہا، یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بچہ نہیں ہے، تو شرعی عدالت کے اعتبار سے وہ اس بچہ سے بری ہو سکتا ہے، وہاں بری ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے. یہ لیان کے ذریعے سے ہوتا ہے اور لیان کے ذریعے سے ہی ہوگا. لیان کے بارے میں جو اس کے جو احکام ہیں، کہ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے کہ اگر لیان ہو جاتا ہے تو دونوں سے سزا کو اٹھا لیا جائے گا، کسی کو سزا نہیں ملے گی. اسی طرح سے اس کے احکام میں سے کہ دونوں میاں بیوی عاقل بالغ ہوں، عقل مند ہوں، تب جا کر کے لیان کا معاملہ ہوگا. اگر بیوی مان لے پاگل ہے یا چھوٹی ہے، بلوغت کو نہیں پہنچی ہے، تو ایسی صورت میں لیان کا معاملہ نہیں ہوگا. دونوں عاقل اور بالغ ہو، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، ایک بچہ سے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، یا پاگل سے جب تک کہ اس کی عقل واپس نہ آ جائے. تو اگر پاگل ہے تو وہ ایسی صورت میں لیان کا معاملہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے لیان کے حکام میں سے یہ بھی ہے کہ لیان ہونے سے پہلے جو قاضی ہے، جو حاکم ہے، شرعی عدالت میں یہ معاملہ ہوگا. شرعی عدالت میں ہاں بہتر ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہو، اس کے بیچ میں یہ بات ہو، ایسا ہو قسم کا اور لیان کا معاملہ ہو، تو حاکم یا قاضی جو ہے وہ دونوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے، دونوں کو نصیحت کرے کہ اگر کیا ہے واقعی میں، اگر شوہر مان لے جھوٹ بول رہا ہے تو وہ جھوٹ کو اقرار کر لے، جھوٹ مان لے، کہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں. یا بیوی اگر اس نے زنا کیا ہے تو وہ اقرار کر لے کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے، تو جو جھوٹا ہے کیا اپنے گناہ کا اقرار کرے گا، گناہ کو ایکسیپٹ کرے گا. تو اس حساب سے قاضی وہاں نصیحت کرے. وہاں بعض روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ شوہر اگر جانتے اور بوجھتے ہوئے ایک بچہ کو اپنانے سے انکار کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کے درمیان میں اس کو رسوا کرے گا. اگر بچہ اسی کا ہے واقعی میں پھر بھی وہ انکار کرتا ہے تو لوگوں کے درمیان میں اللہ رب العالمین اس کو رسوا کرے گا. اور عورت کے بارے میں ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ عورت اگر اپنے قبیلہ کے علاوہ دوسرے قبیلہ میں بچہ کو داخل کرتی ہے، یعنی اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے مرد سے وہ زنا کرتی ہے اور حمل سے ہوتی ہے اور بچہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی. تو دیکھیے یہ سب سزا ہے جو لوگ اس حساب سے زنا کرتے ہیں اور غلط کرتے ہیں. تو اس کے حکام میں سے، لیان کے حکام میں سے یہ ہے کہ جیسے ہی میاں بیوی الگ ہوں گے دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے، دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے کبھی بھی نہیں. اسی طرح سے بچہ ماں کی طرف منسوب ہوگا، باپ کی طرف نہیں. اور بچہ ماں کی وراثت کا مالک بنے گا، یعنی وراثت میں حقدار بنے گا. اسی طرح سے ماں بچے کی وراثت کے حقدار بنے گی، باپ کا نہیں. باپ کا اب یہاں کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں. جب باپ نے انکار کر دیا کہ میرا بچہ نہیں ہے تو باپ سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے. اب ماں کے ساتھ ان کا معاملہ ہے، ایک دوسرے کے جائیداد کی وارث بنیں گے. اسی طرح سے اگر لیان ہونے سے پہلے بچہ اگر پیدا ہوا ہے تو یہ ابھی باپ کی طرف منسوب ہوگا، باپ کی طرف جب تک کہ لیان نہ ہو جائے. لیان سے اگر باپ وہاں اس بچہ کو اپنانے سے انکار کرتا اور یہ کہتا ہے کہ میرا بچہ نہیں، لیان کرتا ہے، تب اس بچہ کو ماں کی طرف منسوب کیا جائے گا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیان ہوا، وائمر اجلانی نے لیان کروایا
اور یہ کہا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں جدائی کروا دی، تفریق کروا دی، اور پھر بچہ کو اس کے ماں کے ساتھ الحاق کر دیا، ماں کے ساتھ ملا دیا۔ لیکن اگر ابھی لیان نہیں ہوا ہے تو بچہ باپ ہی کی طرف منسوب ہوگا، لیان ہونے کے بعد ماں کی طرف بچہ جائے گا، ماں کے ساتھ منسوب ہوگا۔ اسی طرح سے اس کے احکام میں سے، لیان کے احکام میں سے ہے کہ اگر لیان ہو جاتا ہے تو لیان ہونے کے بعد کوئی مرد اس عورت کو اگر زانیہ کہتا ہے یا اس مرد کو زانی کہتا ہے تو اس کے اوپر حد جاری کیا جائے گا۔ لیان کے ذریعے دونوں الگ ہوئے ہیں، میاں بیوی، دونوں میاں بیوی لیان کے ذریعے الگ ہوئے ہیں، تو اب اس کو زنا سے متصف کرنا اور یہ کہنا کہ شوہر زانی تھا یا عورت زانیہ ہے، تو ایسی صورت میں جو شخص اس سے متصف کرے گا، کہے گا، اس کے اوپر حد لگے گی۔ اسی طرح سے جو بچہ ہے، لیان کے بعد بچہ ماں کی طرف منسوب ہوتا ہے تو وہاں بچہ کو اب حرامی نہیں کہا جائے گا، ولد الزنا نہیں کہا جائے گا۔ اگر کوئی ولد الزنا کہے گا تو اب اس شخص کے اوپر حد جاری ہوگی، جو تہمت کی جو سزا ہے اس کو لگے گی۔ یہ سب اسلام میں لیان کے کچھ احکام ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لیتا ہے، اپنے علاوہ اگر کوئی گواہ نہیں ہے، یا بچہ کو اپنا ماننے سے انکار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں لیان کا معاملہ ہوگا، اور لیان کروانے کے بعد دونوں میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی جائے گی، پھر یہ دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں۔